أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ احکامات جو نبوت کے عطا ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، ان احکامات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور پھر ان سے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو جا کر میرا پیغام پہنچاؤ، میری طرف سے جو ہدایت اور رہنمائی ہے اس تک پہنچاؤ۔ درمیان میں موسیٰ علیہ السلام نے کچھ اپنے وہ کہہ لیجئے کہ معروضات پیش کیں اللہ رب العزت کے حضور۔ یا اللہ کہیں وہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے، کہیں وہ ہم پر سرکشی کا معاملہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، میں تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ تم اس کے پاس، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سب دیکھ رہا ہوں، میں سب سن رہا ہوں۔ یہ گفتگو چل رہی ہے۔ فَأْتِيَاهُ، جاؤ تم دونوں اس کے پاس، فَأْتِيَاهُ، تم دونوں اس کے پاس جاؤ، فَقُولَا، اور اسے کہو، فَأْتِيَاهُ، تم دونوں اس کے پاس جاؤ، فَقُولَا، اور اسے کہو، اِنَّا، کہ بے شک ہم دونوں، رسولا، رسول ہیں، ربک، آپ کے رب کے، اِنَّا رسولا ربک، ہم دونوں آپ کے رب کے رسول ہیں، آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ فَأَرْسِلْ، تو روانہ کر، معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو روانہ کر، بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، تو بنی اسرائیل کو آزاد کر ہمارے ساتھ، ولا، اور نہ، تعذبہم، نہ ان کو تکلیفیں دے، جو سزائیں تو ان کو دے رہا ہے، جو ظلم تو ان پہ کر رہا ہے، جو تکلیفیں تو ان کو دے رہا ہے، وہ نہ کر۔ قد، یقیناً، جئناک، ہم لائے ہیں تیرے پاس، بِآیَةٍ، نشانی، من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے، قد جئناک بِآیَةٍ من ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ تو قد جئناک بِآیَةٍ من ربک، تو تیرے رب کی طرف سے ہم اس کی باقاعدہ دلیل اور نشانی بھی لے کر آئے ہیں۔ والسلام، اور سلامتی ہوگی، علی، پر، من، جو، والسلام علی من، اور سلامتی ہوگی اس پر، اتبع، جو قبول کرے، الہدا، ہدایت کو، اور جو ہدایت کو قبول کرے گا اس پر پھر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے۔ انا، بے شک ہم، قد اوحی، وحی کی گئی، الینا، ہماری طرف، انا قد اوحی الینا، اور ہماری طرف یہ بات بھی وحی کی گئی، انا، کہ بے شک، العذاب، عذاب ہوگا، علی، پر، من، جو، کذب، جھٹلائے، وتولا، اور منہ موڑے۔ انا قد اوحی الینا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے اور یہ پیغام بھی دیا گیا ہے، ان علی من کذب وتولا، کہ جو جھٹلائے اور جو منہ موڑے اس پر اللہ کی طرف سے پھر عذاب ہے۔ جو ہدایت قبول کرے اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور جو ہدایت سے منہ موڑے اور ہدایت کو جھٹلائے اس کے لیے پھر عذاب ہے۔ قال، وہ کہنے لگا،
فمن کون ہے، ربکما تم دونوں کا رب، یا موسیٰ اے موسیٰ، فمن ربکما یا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی کہ فرعون کو مصر میں رب کا مقام حاصل تھا، بلکہ اس نے حاصل نہیں تھا، اس نے اپنے لیے حاصل کیا ہوا تھا۔ اس لیے ہم 30ویں پارے میں پڑھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ اور ہم یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، ما لکم من الہ غیری، یہ 24ویں پارے میں سورہ مؤمن میں آتا ہے، ما لکم من الہ غیری، میرے سوا تو تمہارا کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ تو تم جو کہہ رہے ہو کہ رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہو، رب کی طرف سے یہ بات آئی ہے، رب کی طرف سے یہ فرمان ہے، رب کون ہے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ربنا ہمارا رب، الذی وہ ہے، اعطا جس نے عطا کی، کل شیء ہر چیز کو، خلقہ اس کی تخلیق یعنی وجود، جس نے ہر چیز کو وجود عطا کیا، ثم پھر ہدا اس نے ہر چیز کو ہدایت دی۔ اعطا کل شیء، ایک جملے میں پوری کائنات کا تعارف اور پوری کائنات کی جو کی خالقیت اور پوری کائنات کے سسٹم کو موسیٰ علیہ السلام نے بیان کر دیا، قرآن نے بیان کر دیا۔ الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، رب وہ ہے، ہمارا رب وہ ہے، تم پوچھ رہے ہو نا تمہارا رب کون ہے، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود بھی بخشا اور جس نے ہر چیز کو کام کرنے کی صلاحیت بھی عطا کی۔ وجود بخشا، مثال کے طور پر سورج کی مثال لیتے ہیں، سورج کو وجود بخشا، پھر سورج کی ذمہ داری کیا ہے، سورج نے کرنا کیا ہے، اس کے لیے سورج کو کیا کچھ درکار ہے، اللہ نے وہ سب سورج کو عطا کیا۔ اعطا کل شیء خلقہ، اللہ نے ہر چیز کو وجود بخشا، سورج لے لیں، چاند لے لیں، ہوا لے لیں، آگ لے لیں، پانی لے لیں، آسمان لے لیں، زمین لے لیں، انسان لے لیں، اب پیداوار لے لیں، خلق آتا کل شیء خلقہ، ہر چیز کو وجود اللہ رب العزت نے دیا، ثم ہدا اور پھر اس کے کام کرنے کا سلیقہ، طریقہ، رنگ، ڈھنگ وہ بھی اللہ نے اس کو عطا کیا۔ سورج کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ پھر سورج کو یہ سارا سسٹم کس نے اس کے اندر چلایا ہے اور بنایا؟ وہ بھی اللہ نے۔ خالق بھی وہی ہے اور عامر بھی وہی ہے۔ قال، تو فرعون کہنے لگا، فما بالو، پھر کیا معاملہ ہے، القرون الاولا، جو پہلی قومیں گزر گئیں، پہلی قومیں جو گزر گئیں، تمہارے خیال میں پھر ان کا کیا بنا، ان کا کیا معاملہ ہے، وہ کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے، ان کا کیا بنا؟ قال، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، علمها، ان کا علم تو عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، کتاب میں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا، اس کا سوال کا مطلب یہ تھا، دیکھو صرف میں نہیں، ہمارے پہلے باپ دادا اسی طریقے پر چلتے رہے ہیں جس طریقے پر میں چل رہا ہوں۔ اچھا وہ جو چلے گئے دنیا سے، تمہارا کیا خیال ہے، کیا بنے گا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ کیا بنے گا؟ تو اب جواب تو یہ بنتا ہے نا، سیدھے سادھے جہنمی ہیں، اور کیا بننا ہے، جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا، اے موسیٰ فقولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے وہ بھڑکیں، ان کو اشتعال دلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کو سیدھا راستہ دکھانا مقصود ہے۔ اشتعال میں سیدھا راستہ جو ہے نا وہ انسان چھوڑ بیٹھتا ہے۔ دیکھیں کہ اس شخص کو غصہ آیا ہو نا تو غصے کے اندر صحیح طرز عمل چھوڑ بیٹھتا ہے، وہ بعد میں اسے خیال آتا ہے اوہو یہ میں نے کیا کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔
اشتعال، غصے میں اشتعال ہوتا ہے نا، تو اشتعال نہیں دلانا، گرم نہیں کرنا، ان کو بھڑکانا نہیں ہے، بلکہ ان کو ٹھنڈا رکھ کر حقیقت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بڑا ہی معقول حکیمانہ جواب دیا، قال علمها عند ربی، کہا ان کا علم تو پھر میرے رب کے پاس ہی ہے، فی کتاب، اس کی کتاب میں، لا یضل، نہ تو بھٹکتا ہے، ربی، میرا رب، ولا ینسا، اور نہ ہی وہ بھولتا ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ وہ بھولتا ہے، الذی، وہی ہے جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، مہدن، پنگھوڑا، گہوارہ، فرش، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا، وسلک، اور بنائے، لکم، تمہارے لیے، فیہا، زمین میں، سبلا، راستے، اور جس نے تمہارے لیے زمین میں راستے بنائے، وَأَنزَلَ، اور اس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، اور اللہ ہی ہے جس نے زمین کو فرش بنایا، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے راستے بنائے، اور اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا، پھر نکالی ہم نے، بھی، اس کے ذریعے، ازواجم من نبات شتّا، نبات کہتے ہیں پیداوار کو، ازواج کہتے ہیں اقسام کو، اور شتّا کا مطلب ہے مختلف، پھر ہم نے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر ہم نے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی۔ یہ ہم اور جگہوں پر بھی پڑھیں گے کہ زمین ایک ہی ہے اور پانی ایک ہی ہے، سورج بھی ایک ہی ہے، دن رات بھی ایک ہی ہے، زمین کو جو ہوا ملتی ہے نا، آکسیجن ملتی ہے، وہ ایک ہی ہے، اور جو سورج کی روشنی ملتی ہے وہ ایک ہی ہے، چاند کی چاندنی ملتی ہے وہ بھی ایک ہی ہے، ہوائیں بھی ایک ہی ہیں، زمین بھی ایک، پانی بھی ایک ہی ہے، اور حتیٰ کہ کسان بھی ایک ہی ہے، کسان بھی، اور اس کسان کے پاس جو اوزار ہیں وہ بھی ایک ہی ہے، لیکن اس زمین میں سے کوئی چیز سرخ نکل رہی ہے، کوئی چیز سفید نکل رہی ہے، کوئی چیز سیاہ نکل رہی ہے، کوئی چیز پیلی نکل رہی ہے، کوئی چیز ہری نکل رہی ہے، کوئی کس طرح کی، کوئی کس طرح کی، من نبات شتّا، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتّا، پھر ہم نے مختلف اقسام کی پیداوار اس میں سے نکالی، کلو، کھاؤ، اور ورعو، اور چراؤ، انعامکم، اپنے مویشیوں کو، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لأولی النہا، عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے اس کے اندر بہت نشانیاں ہیں۔ آپ موسم دیکھیں، موسم بھی ایک ہوتا ہے، ایک موسم کے اندر آنے والے پھل مختلف ہوتے ہیں، ایک موسم میں آنے والے پھل مختلف ہوتے ہیں۔ آپ تربوز کو لیں، اوپر سے عموماً ہرا، اندر سے سرخ، اوپر سے ہرا، اندر سے، موسم وہی ہے۔ یہی موسم ہے خربوزے کا بھی، تقریباً اندر اور باہر دونوں طرف سے تقریباً پیلا۔ یہی موسم ہے آم کا بھی، پیلا، اور اسی موسم کے اندر کیلا بھی آتا ہے، اوپر سے اس کا چھلکا کچھ اور، اندر سے پھل کچھ اور۔ اسی موسم میں انار بھی آتا ہے، انار بھی بسا اوقات اوپر سے وہ سرخ بھی ہوتا ہے اور بسا اوقات اوپر سے سفید بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اوپر سے سفید ہے تو اندر سے بھی بسا اوقات سفید ہے، اوپر سے سرخ ہے تو اندر سے بھی سرخ ہے۔ تو من نبات شتّا، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر، منہا، اسی زمین میں سے، خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا، اور اسی میں، نعیدکم، ہم تمہیں لٹائیں گے، مر کے انسان نے اسی میں جانا ہے، ومنہا، اور اسی میں سے، نخرجکم،
ہم تمہیں نکالیں گے تارتن اخرى، ایک مرتبہ پھر، اور اسی میں سے ہم ایک مرتبہ پھر تمہیں نکالیں گے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، أَرَيْنَاهُ، ہم نے اس فرعون کو دکھائیں، آیاتنا، اپنی آیات، کلہا، سب کی سب، ہم نے اس فرعون کو اپنی سب کی سب آیات دکھائیں، نشانیاں دکھائیں، اپنی قدرت کے مظاہر دکھائے۔ فکذب، لیکن اس نے جھٹلایا ہی، وہ ابا، اور انکار ہی کیا۔ اب یہ جو ہم نے اس کو اپنی ساری نشانیاں دکھائی نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت عرصہ دراز چلتی رہی۔ وہ جب بھی کسی نئے ڈھنگ میں آتا، موسیٰ علیہ السلام اسی ڈھنگ میں اس کو جواب دیتے۔ کبھی وہ جواب اس کے اپنے محل کے اندر سے آتا، کبھی وہ جواب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف سے آتا، کبھی وہ جواب اللہ کی طرف سے آنے والی جو آزمائشیں ہیں ان کی شکل میں آتا۔ لیکن فَكَذَّبَ وَأَبَى، پھر بھی وہ جھٹلاتا ہی رہا اور وہ انکار ہی کرتا رہا۔ قَالَ، کہنے لگا، أَجِئْتَنَا، کیا تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس، لِتُخْرِجَنَا، تاکہ تم ہمیں نکال دو، من ارضنا، ہماری زمین میں سے، بسحرک، اپنے جادو کے ذریعے، یا موسیٰ، اے موسیٰ کیا تم اس لیے ہمارے پاس یہاں آئے ہو تاکہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں یہاں سے نکال دو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ، تو پھر ہم بھی تمہارے پاس لائیں گے، بسحر، جادو، مثلہ، ایسا ہی، ہم بھی پھر ایسا ہی جادو لاتے ہیں۔ فَجَعَلْ، تو آؤ، مقرر کرتے ہیں، بیننا و بینک، آپس میں، ہم آپس میں مقرر کرتے ہیں، موعدا، کوئی وقت، کوئی مقررہ وقت ہم آپس میں طے کرتے ہیں، لا نخلفہ، نہ تو اس کی مخالفت کریں گے، نحن، ہم، ولا انت، اور نہ ہی تم اس کی مخالفت کرنا۔ مکاناً سوا، اور یہ جو ہونا چاہیے یہ کسی کھلی جگہ پہ ہونا چاہیے، کسی اوپن ایریا کے اندر، تم بھی اپنا جادو لے آؤ، ہم بھی اپنا جادو لے آتے ہیں، ٹائم فکس کر لیتے ہیں، وقت طے کر لیتے ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، موعدکم، تمہارے لیے جو وعدے کا وقت ہے، یوم الزینہ، وہ جشن کا دن ہے، ہوگا کوئی ان کا کوئی قومی دن آ رہا ہوگا، کوئی تہوار آ رہا ہوگا، تو یوم الزینہ، تو وہ جو جشن کا دن آ رہا ہے نا، بس اسی کو وعدے کا، وہی اسی کا ٹائم طے کر لیتے ہیں۔ وَأَن يُحْشَرْ، اور جمع ہوں، الناس، لوگ، ضحیٰ، صبح کے وقت، صبح ضحیٰ کہتے ہیں جب سورج اچھی طرح روشن ہو جاتا ہے، تاکہ کوئی اندھیرے میں کام نہ ہو، جو کچھ بھی ہو نا کھلے، کیونکہ یہ تو اب ہے نا، دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں، یہ تو اب ہے نا، دن اور رات، اب تو بہت بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں اور رات کو ہوتے ہیں، لیکن دن سے زیادہ لائٹ ہوتی ہے، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، تب جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ دن کی روشنی میں ہوتا تھا۔ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، جو جنگیں ہوتی تھی نا، ان کی تاریخ پڑھیں، وہ جنگیں دن کو لڑی جاتی تھی، رات کو نہیں ہوتی تھی، جو ہی شام ہوتی تھی جنگ رک جاتی تھی، بھئی اب اندھیرا ہے، اب نہیں پتہ چلنا، ایک طے شدہ اصول تھا یہ، دن کو جنگ ہوتی تھی اور رات کو لڑائی نہیں ہوتی تھی، اندھیرا ہے۔ لیکن اب چونکہ وہ دن رات کا فرق اس طرح کا نہیں رہا، اس لیے اب اکثر جو ہیں وہ فوجیں راتوں کو لڑ رہی ہوتی، ایک دوسرے کے اوپر راتوں کو حملے ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت چونکہ لائٹ، رات کی روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اس لیے بھائی دن چڑھے، ضحیٰ کا مطلب دن چڑھے، دن چڑھے، لوگ جمع ہو، فتولا، پھرا، فرعون، فتولا فرعون، فرعون پھرا، فجمع، اس نے اکٹھے کرنے شروع کیے، کیدہو، اپنے سارے داؤ پیچ، اپنے سارے داؤ پیچ اکٹھے کرنے شروع کیے، ثم اتا، پھر وہ آیا، اور وہ آیا جادوگروں کو لے کر۔ 9ویں پارے میں ہم نے تفصیلاً پڑھا ہے، 19ویں پارے میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یاتوک بکل ساحر علیم،
وجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة، یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بھی آگے۔ تو جادوگروں کو جمع کیا گیا، آگے جادوگر مقابلے کے لیے، قال فرمانے لگے، لہم ان سے، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہنے لگے، ویلکم، ارے بدبختو، لا تفترو، نہ منسوب کرو، علی اللہ، اللہ کی طرف، کذبا، جھوٹ، لا تفترو علی اللہ کذبا، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب نہ کرو، فیسحتکم، ورنہ وہ تمہیں تباہ کر ڈالے گا، بعذاب، عذاب سے۔ کیا جھوٹ منسوب نہ کرو؟ تم کیوں آئے ہو مقابلہ کرنے؟ کس سے مقابلہ کرنے؟ مجھ سے مقابلہ کرنے۔ مقابلہ کس چیز میں کرنے آئے ہو؟ جادو میں۔ جادو میں مقابلہ کرنے کیوں آئے ہو؟ تمہارا خیال یہ ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ جادو ہے۔ بدبختو، یہ جادو تھوڑا ہے، یہ تو معجزات ہیں، اور معجزہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے عطا شدہ۔ جادو اللہ کی طرف سے عطا نہیں ہوتا۔ اگر تم میرے اس چیز کو جادو کہہ رہے ہو نا، تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ نے مجھے جادو دیا ہے۔ اللہ تو جادو کو حرام کہتے ہیں، جادو تو شیطانی چیزیں ہیں، اور تم اس کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ لا تفتروا علی اللہ کذب، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب نہ کرو، فیسحتکم بعذاب، ورنہ وہ تمہیں عذاب سے تباہ کر دے گا۔ وقد خاب، اور یقیناً ناکام ہی ہونا ہے، من افترا، جس نے بھی اللہ کی طرف جھوٹ گھڑا، جس نے بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا، اس نے ناکام ہی ہونا ہے۔ فتنازعوا، یہ جو جادو کا لفظ ہے نا، یہ ہم بہت جگہ پہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی پڑھتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے میں بھی پڑھتے ہیں، جب وہ اونٹنی آئی تو وہ کہنے لگا یہ تو جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں بھی۔ اس جادو کا جو تذکرہ ہے نا، یہ ہم تقریباً آپ کہہ لیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے دور میں پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ جادو کیا ہے؟ شیطان جو ہے نا، شیطان، اس نے کوئی میدان خالی نہیں چھوڑا، شیطان نے کوئی میدان خالی نہیں چھوڑا۔ اس نے انسانیت کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہر حق اور سچ کے مقابلے میں، ہر حق اور سچ کے مقابلے میں شیطان باطل لے کے آتا ہے، ہر حق اور سچ کے مقابلے میں۔ اسی لیے شیطان سچے نبیوں کے مقابلے میں جھوٹے نبی لایا ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام کو جو ایک چیز دی جاتی ہے وہ معجزات ہوتے ہیں۔ انبیاء کے معجزات کے مقابلے میں شیطان جادو لے کر آیا ہے۔ اسی لیے دنیا انبیاء کے معجزات کو جادو کہتی تھی، جادو کہتی تھی۔ اور شیطان نے جادو اسی لیے ایجاد کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی جو معجزات ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے، اور لوگوں کی نظروں میں ان کو دھندلایا جائے۔ دنیا کہے کہ جس طرح ہم یہ فلاں 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 لوگ جادو کرتے ہیں نا، چیزوں کی شکل الگ سے بن جاتی ہے، عجیب و غریب حیران کن چیزیں، شیطان نے جادو ایجاد کیا۔ اسی لیے ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ جادو کی نسبت سلیمان علیہ السلام کی طرف کرنا کفر ہے، بلکہ جادو کی جو نسبت ہے وہ شیطانوں کی طرف تھی، اور یہ کفر جو کیا شیطانوں نے کیا، سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا۔ تو اسی لیے انبیاء علیہ وہ شیطان نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، کہیں پر بھی ہر ہدایت کے مقابلے پر وہ گمراہی لے کے آیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام چونکہ ان کو معجزات ملتے ہیں، پہلے دن سے معجزات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے جادو ایک الگ چیز کھڑی، اور دیکھنے میں وہ دونوں چیزیں ملتی جلتی ہوتی ہیں، دیکھنے میں وہ دونوں چیزیں ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ کیسے؟ نبی کے ہاتھ پر عجیب حیران کن منظر نمودار ہوتا ہے، اور جادو کے اندر بھی حیران کن منظر نمودار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سارے جادوگر آ گئے، جناب جادو ہے، ٹھیک ہے، ہم اس سے بڑے جادوگر ہیں، آ جائیں۔
فتنازعوا، اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کی اور ان کو سمجھایا اور ان سے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک معجزہ ہے، یہ قدرت کی نشانی ہے، یہ جادو نہیں ہے، تم جو لے کر آئے ہو یہ جادو ہے، اور شاید ہم ابھی پڑھیں، اور وہ یہ ہے کہ بھائی جادو کے لیے کامیابی نہیں ہے، جادو والا ناکام ہوتا ہے۔ تو اب ان میں نا تھوڑی سی کھسر پسر شروع ہوئی، فتنازعوا امرهم، تو تھوڑا سا آپس میں اختلاف ہوا ان کے درمیان، اس معاملے میں تھوڑا سا آپس میں اختلاف ہوا، وَأَسَرُّوا، اور وہ آہستہ آہستہ النجوا، مشورے کرنے لگے، وَأَسَرُّوا النجوا، آپس میں آہستہ آہستہ مشورے کرنے لگے، بھائی یہ جو بندہ ہے نا، اس کی وہ باڈی لینگویج کہہ لیں آپ، اس کے الفاظ، اس کا لب و لہجہ، اس کا رنگ ڈھنگ جادوگر والا نہیں لگتا۔ آپس میں وہ کہنے لگے، کیونکہ وہ اس فیلڈ کے بندے تھے نا، وہ اس فیلڈ کے بندے تھے، تو یہ نا وہ نہیں لگتا، یہ کچھ اور لگ رہا ہے۔ تو وہ آپس میں تھوڑی سی خسر پسر ان میں شروع ہو گئی، تھوڑی سی آپس میں وہ باتیں کرنا شروع ہو گئے، تھوڑے سے ان میں پھوٹ سی پڑ گئی کہ نہیں بھائی یہ جس کا ہم مقابلہ کرنے جا رہے ہیں ہمیں نہیں لگتا کہ ہم یہاں پر مقابلہ کرنے والے ہیں یا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں۔ فتنازعوا امرهم، تو ان کے درمیان آپس میں تھوڑی سی پھوٹ پڑ گئی اس معاملے میں، وہ اثر النجوا، اور وہ آہستہ آہستہ آپس میں مشورے کرنے لگے۔ قالو، اب وہ لوگ جو ان کے اوپر مامور تھے، جو اس سب کو ہینڈل کر رہے تھے، کنٹرول کر رہے تھے، قالو، وہ کہنے لگے، انہوں نے جب دیکھا نا کہ یہ تو معاملہ خراب ہونے جا رہا ہے، یہ تو ہمارے جادوگر ہی پیچھے ہٹنے لگے ہیں، قالو، وہ کہنے لگے، ان ہادانی، یہ جو دونوں ہیں نا، لساحرانی، یہ جادوگر ہیں، ان ہادانی لساحران، یہ دونوں جادوگر ہیں، یریدانی، اور یہ چاہتے ہیں، ان یخرجاکم، کہ تمہیں نکال دیں، من ارضکم، تمہاری زمین میں سے، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں، وَيَذْهَبَا، اور ختم کر دیں، بِطَرِيقَتِكُمْ، تمہارے اس طریقے کو، مثلا، شکل بگاڑ کر، مثلا کہتے ہیں شکل بگاڑنا، جیسے وہ ہوتا تھا نا پرانے زمانے کے اندر جو مخالف ہوتا تھا اس کی ناک، منہ، کان کاٹ دیتے تھے، اسے مثلا کہتے ہیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا جو دین چل رہا ہے اس دین کی شکل بگاڑ کے ختم کر دیں اس کو۔ فَأَجْمِعُوا، تو جمع کرو، اکٹھے کرو، کیدکم، اپنے اپنے داؤ پیچ، ثم اتوا صفا، پھر اکٹھے ہو کے آ جاؤ، وقد افلح، اور آج کامیاب ہو جائے گا، افلح اليوم، آج کامیاب ہو جائے گا، من، وہ شخص، استعلا، جو یہاں غالب رہا، جو آج غالب رہا وہی کامیاب ہو جائے گا۔ بس یہاں تک۔